ناظرین کی خدمت میں عزیز بلگامی کا آداب۔ ہم استقبال کرتے ہیں، بلند اقبال کرتے ہیں، اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، ماہ صیام اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، عنایتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ اس ماہ کی مختلف اطراف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان دو معزز مہمانان ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر محمد ثناء اللہ صاحب جو بنگلور میں یہ قیام پذیر ہیں، اگرچہ کہ آپ کا وطن کیریبلچی ہے، ماہر تعلیم ہیں، ایک پارا صفت شخصیت ہیں، علم دین پر عبور حاصل ہے اور کسی بھی دینی موضوع پر کھل کر اظہار خیال فرماتے ہیں۔ دوسرے مہمان، معزز مہمان محترم اکبر علی صاحب ہیں جو اڑپی سے تعلق رکھتے ہیں، بنگلور میں قیام پذیر ہیں، ایک بہت ہی متحرک سماجی کارکن ہیں۔ علم دین کے حوالے سے ان کی باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سنی جاتی ہیں۔ محترم اکبر علی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ آئیے ہم ایک بہت ہی اہم اور سعادت آگی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نکوکاروں کی خاطر تیری آمد ایک مژدہ ہے، رضائے رب کی جانب لے کے جائے تو زیادہ ہے، تیرے روزے کے ہاتھوں کس قدر محفوظ فردہ ہے، نہیں جس میں محبت تیری ایسا قلب مردہ ہے، اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ محترم ثناء اللہ صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ جس مبارک مہینے پر گفتگو کرنے کے لیے ہم یہاں پر تشریف فرما ہیں، رمضان کے شایان شان استقبال کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں اور اہل ایمان کو اس مہینے کا کس طرح استقبال کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً رمضان کی آمد پر اس کی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں سے مستفید ہونے کے لیے رمضان المبارک کے شایان شان استقبال ہونا چاہیے۔ جی، آپ نے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بات کہی گئی ہے، یقیناً اس پر یکسوئی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے کہ رمضان اپنے دامن میں بہت ساری خوبیوں کو لیے ہوئے ہے۔ جی، ایک تو اس میں نزول قرآن کا وہ عظیم الشان واقعہ جس کی وجہ سے شکرانے کے طور پر روزے فرض کیے گئے، اور نزول قرآن کی وجہ سے شب قدر اس میں رکھی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ بندگان خدا کی ہمدردی، غم گساری کے ساتھ، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ صدقات، خیرات، زکوٰۃ کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ان تمام چیزوں کے علاوہ اس کے 3 مختلف اشرے ہیں، اور ان اشروں کی بھی اپنی جگہ فضیلت اور اہمیت واضح ہے۔ بالکل بالکل۔ اور ساتھ ہی ساتھ شب قدر کی تلاش میں آخری 10 راتوں کا یہ اعتکاف اپنی جگہ بڑی مانقیز عبادت ہے، جس کے وجہ سے ہر کوئی یکسوئی کے ساتھ اس مبارک گھڑی کا انتظار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش اور اس کی رضا اور نجات کے لیے یکسو ہو کر جو ہے عبادت کرنا چاہیے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت ہی پیغام ہے، اور یہ یوں ہی رسمی انداز سے ہم گزارنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس حیثیت سے پڑھیے کہ گویا یہ آپ کی آخری نماز ہے۔ کیا بات ہے! جب آخری نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو کیسی دلچسپی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ
اس کو ادا کرتے ہیں، اسی انداز میں رمضان المبارک کی ان سعادتوں کو، ان برکتوں کو میرے لیے یہ رحمت کا باعث ہے سمجھ کر پوری یکسوئی کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ اس کے برکات اور حسنات کا استقبال نہ صرف کریں، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے یکسو ہو کر پوری آمادگی کے ساتھ ان برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چونکہ کہہ نہیں سکتے کہ گزشتہ سال رمضان میں جتنے لوگ ہمارے دوست و احباب تھے آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ بہت صحیح کہا۔ کیا پتہ آئندہ ان لمحات کے انتظار میں میری زندگی باقی رہے نہ رہے، یہ سوچ کر کے ان لمحات کو رسمی انداز سے نہیں بلکہ پوری دل کی آمادگی کے ساتھ نجات کا ذریعہ بن جائیں، گناہوں کی بخشش کے لیے ہم پورے اہتمام کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری میں ہم یکسو ہو جائیں۔ بہت صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب کہ ان تمام برکات کی وجہ سے ہمارا فرض ہے کہ اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جائے۔ میں اب اکبر علی صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نطق کو جرت اظہار صداقت دیجیے، اپنی آواز کو الہام کی طاقت دیجیے، کس لیے آج بھی ریشم کے غلافوں میں رہے، یہ امانت ہے زمانے کی، امانت دیجیے۔ محترم اکبر علی صاحب، آپ چونکہ معاشرے میں دور 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 تک عوام الناس میں اپنا تعارف رکھتے ہیں، مختلف مواقع پر آپ تقاریر کے ذریعے سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کتاب کیا صرف کسی ایک قوم کے لیے ہونا چاہیے یا ساری انسانیت اس کی مستحق ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ عوام میں رہتے ہیں اور جب آپ عوام میں جاتے ہیں تو اس کی ضرورت کو کس قدر محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو مہینہ رمضان کا ہے اور اسی مہینے میں قرآن کا نزول بھی ہوا۔ جی، قرآن یہ کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس میں بات ھدی للناس، ہاں تو آ گیا نا، وہاں بات آ گیا۔ تو قرآن کو تو اس مہینے میں ہم نے نازل کیا اور یہ سراپا حق ہے، اور اس میں یہ پیغام دیا کہ سارے انسانوں کے لیے ہے یہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح کے خطبے میں بھی یہ بیان دیا کرتے تھے عزیز صاحب کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی کہتے تھے۔ اور ایک جگہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کہتے تھے۔ یعنی قرآن سارے انسانوں کے لیے آیا ہے اور سارے انسانوں کا سراپا برابر کا حق ہے، جتنا مسلمان پر ہے اس کا اتنا ہی حق دوسروں پر بھی ہے۔ مگر قصور اس بات کی ہے کہ مسلمانوں نے اس کا حق جس طرح ادا کرنا تھا اس کو ادا نہیں کیا۔ اس کا حق میں یہ بات ہے کہ اس پر ایمان لائیں، جی، اور اس کا حق میں یہ بات ہے کہ قرآن کو سنیں، اسے پڑھیں، اس پر عمل کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں، یہ قرآن کا حق ہے۔ بہت صحیح کہا۔ مگر اس میں ہم اترے نہیں، ابھی تک اس امت مسلمہ اس پر اترا نہیں ہے۔ جی، اور یہ مہینہ بھی جو رمضان کا جو ماہ مبارک ہے، یہ قرآن کا سیلیبریٹ کرنا تھا ہمیں۔ کیا بات، کیا بات، قرآن کا سیلیبریٹ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ بہت صحیح کہا آپ نے۔ قرآن سارے انسانوں کے لیے آیا ہے اور سارے انسانوں کو رب کے طرف سے آیا ہے، سبحان اللہ۔ جس نے اس زمین آسمان، اس سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، جتنے اس نباتات کو پیدا کیا، جس نے زندگی کا مہلت عطا کیا، جس کے طرف سے انسان آئے ہیں یہاں پر، جس کے طرف سے یہاں وہ جی رہے ہیں اور جس کے طرف ہم سب کو جا کر ملنا ہے، اس رب کائنات کے طرف ہر انسان کے لیے آیا ہے قرآن۔ کیا بات، مگر اس کا تعارف ہم نے نہیں کیا۔ اگر تعارف کرتے یہ دنیا بدل جاتی۔ بہت صحیح فرمایا محترم دنیا اکبر بدل علی جائے۔ صاحب، ماشاء اللہ آپ کے تجربات کی روشنی میں ہم ان امور پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ آپ کی اس گفتگو سے مجھے دو شعر یاد آ گئے۔ آج تک
سارے زمانے سے چھپا رکھا ہے، اب تو گمراہ زمانے کو ہدایت دیجیے، اب تو گمراہ زمانے کو ہدایت دیجیے، کس لیے آج بھی ریشم کے غلافوں میں رہے، یہ امانت ہے زمانے کی، امانت دیجیے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ اکبر علی صاحب۔ اب ہم نزول قرآن کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، آپ نزول قرآن کے واقعات سے بڑا گہرا شغف رکھتے ہیں، آپ اکثر اپنے خطابات میں اس موضوع کو چھیڑتے ہیں اور بھرپور سیر حاصل گفتگو آپ کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ غار حرا میں نزول قرآن کے واقعات جو پیش آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو کچھ بھی کیفیت ہوا کرتی تھی اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں۔ میں ایک نقطے کا اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ جب غار سے نکلے تو ساری دنیا میں اسلام کو نافذ کر دیا۔ جی، اس روشنی میں آپ کے کیا احساسات ہیں؟ غار حرا کا جو واقعہ دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم الشان واقعہ، جی، اگر وہ واقعہ پیش نہ آتا تو دنیا کی یہ رنگینی، رونائی اور اس میں دلچسپی اور بامقصد زندگی گزارنے کا کوئی تصور ہمارے سامنے نہیں ہوتا تھا۔ بہت صحیح کہا۔ یہی کیفیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سالہ دور میں زندگی کے ایام گزرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں یہ زندگی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ جی، ظالم ہے کہ ظلم کرتا چلا جا رہا ہے اور مظلوم ہے کہ برداشت کرتا چلا جا رہا ہے۔ جی، کچھ تو انصاف ہونا چاہیے، عدل کا تقاضا کچھ اور ہو سکتا ہے۔ انہی سوالات آپ کے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور اسی کی دامن فکر لے کر جو ہے آپ غار حرا کو اپنی تنہائی کا رفیق بنایا۔ کیا بات، کیا بات۔ مسلسل کوشش کرتے، غور و فکر کرتے اور کئی دن کا سامان خوراک لے جاتے اور تنہائی میں وقت گزارتے ہوئے غور و فکر کرتے، حقیقت کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جی، ان امور پر جب نقطہ عروج کو، کمال درجے کو آپ کی یہ ریاضت پہنچی تو رب کریم کو یہ آپ کی ادا اور حقیقت کی تلاش جستجو پسند آئی۔ کیا بات۔ تو ایک دن جبرائیل علیہ السلام اس تحفے کو لے کر آئے، پورا غار حرا جگمگا اٹھا واہ، اور کہا کہ پڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، اقرا۔ کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھیجا، 2-3 مرتبہ اس کیفیت کو پیش نظر رکھنے کے بعد کہا کہ پڑھو، اور قرآن شریف کا وہ سب سے پہلا پیغام کے ذریعے سے جو ہے غار حرا جگمگا اٹھا اور کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کیا بات۔ یہ کیفیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب تھا، تعجب خیز انداز سے آپ پر جو کیفیت طاری تھی، ظاہری بات ہے اس عظیم تجربے کے وجہ سے، اس عظیم الشان واقعے کی وجہ سے آپ پسینہ پسینہ ہو گئے اور غار سے نکلے تو گھر پہنچ کر کہا کہ مجھے اڑاؤ، زملونی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اچھا، وہ شریک حیات و رفیق زندگی جو آپ کی اعلیٰ خوبیوں سے واقف تھی، انہوں نے کہا ڈرو مت، کیا بات۔ گھبراؤ نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بگاڑے گا نہیں، آپ غم گسار ہیں، رشتہ داروں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، محتاجوں بے کسوں کی دادرسی کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ آپ کے اخلاق حسنہ کو پیش کر کے یقیناً دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہا یقیناً نزول قرآن اگر نہ ہوتا اس تاریخ رات میں، اور وہ کون سی تاریخ ہے یہ بھی پوشیدہ رکھی گئی ہے
تاکہ حق کے متلاشوں کے لیے مزید ریاضت و جہد صحیح سے اس کو حاصل کرنے کا موقع ملے۔ بلگامی صاحب، میں یقیناً کہوں کہ قرآن مجید کا یہ نزول کا واقعہ تاریخ کا ایک عظیم الشان، بلکہ قرآن مجید دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے ایک بہت ہی بے بہا عطیہ خداوندی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، انسان کی عظمت محسوس نہ ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ واقعہ اپنے دامن میں نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منصوبی بندی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوہ طور والا واقعہ بھی پیش نہ آتا ہو، یا نوح علیہ السلام کی کشتی کا وہ سفر بھی نہ آتا ہو، یا کلام الہی ہونے کی وجہ سے خلافت الارض کا ایک بہترین انسان کو موقع بنا۔ اسی لیے اقبال نے کہا، عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا کہ ماہ کامل نہ بن جائے۔ کیا بات، کیا بات۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بالکل جذباتی کر دیا، اور کیوں نہیں، یہ تو واقعہ ایسا ہے کہ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ جب قرآن کو پیش کیا گیا تو آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، اور مختلف ایذا رسانیوں سے بھی آپ کو دوچار کیا گیا۔ اس صورتحال پر میں چاہوں گا کہ وہ پورا منظر ہمارے ناظرین کے روبرو رکھیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مصیبتوں کو جھیلا۔ ایک تو یہ قرآن نازل اللہ سے ہوا ہے، جس کا اللہ گواہ ہے۔ چیپٹر نمبر 76 آیت نمبر 23 میں یہ کہا گیا، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یعنی اے اللہ کے رسول، ہم قرآن کو آپ کے اوپر تھوڑا تھوڑا نازل کیے، یعنی یہ سارے چیز ترتیب کے ساتھ ہوا ہے۔ جیسا ابھی غارِ حرا سے جو پیغام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، تو ان کو جو تانے دیے گئے اور بے گھر کر دیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، کہ اس لیے کہ وہ حق کا پیغام لے کر آئے تھے۔ بہت صحیح، بہت صحیح۔ حق کا پیغام لے کر آئے تھے، اور انسانوں کے لیے انسان کا رب کا پیغام لے کر آئے تھے۔ بالکل بالکل۔ اور وہی کوئی نئی بات نہیں تھی، دنیا اس سے پہلے بھی کئی سارے انبیاء علیہ السلام کو دیکھ چکا ہے۔ جی، بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے اس دنیا کو، جی، مختلف وقت پر آئے، وہ مختلف گروہوں پر آئے، وہ بالکل مختلف جگہوں پر آئے، مگر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے روشن چراغ بنا کر اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے انسانوں کے لیے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جی، سارے انسانوں کے لیے۔ انسان کیا ہے؟ سارے جانور کے لیے، پرندوں چرندوں کے لیے، نباتات کے لیے۔ جب بھی یہ پیغام لے کر آئے، جو بھی انبیاء اکرام، ان کو ستایا گیا۔ جی جی۔ اب ہم اس گفتگو کے ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے معرکہ بدر۔ اس سلسلے میں ایک 3 شعر مجھے یاد آ رہے ہیں کہ رمضان میں ذکر بدر کو لے کر ہوں بے قرار، رمضان میں ذکر بدر کو لے کر ہوں بے قرار، یاد آ رہا ہے بدر کا میدان بار بار، کہ یہ معرکہ 13 مارچ 624 عیسوی کو برپا ہوا تھا، اور آج 2024 ہے، اور وہ مارچ میں برپا ہوا تھا۔ ہم مارچ کے ہی مہینے میں اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا محترم ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب کہ اس معرکے کی برکات اور حسنات، جو فی الواقع ایک معرکہ ہونے کے باوجود ایک تاریخ ساز معرکہ ثابت ہوا، اس بارے میں اپنے مطالعے کے نتیجے کو پیش کریں۔ 17 رمضان کو واقع معرکہ بدر بھی ہمارے ذہنوں کے سامنے بے دریغ آ جاتا ہے، اور اس کی پوری منظر کشی بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا، یقیناً معرکہ بدر حق و باطل کا ایک عظیم الشان اور تاریخ ساز واقعہ ہے، جو رہتی دنیا تک اس کا ایک لافانی پیغام ہے۔ کیا اور یہ معرکہ
حق و باطل کا کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے ایک پیش خیمہ بھی ثابت ہوا. بہت صحیح، بہت صحیح. اور یہ واقعہ اس بات کی بھی واضح انداز میں دلائل پیش کیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مٹھی بھر لوگوں کو کا خلا خما کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، یہ نہایت کمزور ہیں. جی. لیکن یہ واقعہ بڑے ہی مدلل انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا. یقیناً معرکہ بدر جی. یوں ہی نہیں پیش آیا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 15 سال، بالکل مکہ معظمہ کے 13 سال، وہاں جو ظلم و ستم آپ پر کیا، آپ کے صحابہ کرام پر پیش آیا، جس کے نتیجے میں جو ہے اپنے وطن عزیز کو بھی خیر بات کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے شہر مکہ تو مجھے بہت عزیز تھا، میں ہرگز نہیں نکل جاتا تا وقت کہ یہ لوگ نکالے نہ جاتے. کیا بات، کیا بات. مدینہ منورہ آئے، یہاں کے مختلف مسائل تھے، اور ان مسائل میں اخوت و محبت و بھائی چارگی کی آپ نے بے مثال تاریخی کارنامہ انجام دیا. جی. اور اس کے بعد ابھی مہاجرین ہیں، انصار ہیں، وہ اپنے کاموں میں مصروف کہ یہ عظیم الشان معرکہ حق کو غالب کرنے کی جب ان کی طاقتیں روز بروز بڑھ رہی تھی تو اس کو باطل طاقتیں دبانے کے لیے، خلا خما کرنے کے لیے یہ سوچ کر کے یہاں منظم ہو رہے تھے کہ کسی طریقے سے مدینہ منورہ کی پر حملہ کیا جائے. اور حملہ کرنے کی نیت سے ابو سفیان ایک اتفاق سے ایک تجارتی قافلہ ان کا وہاں سے گزر رہا تھا، یہ سوچ کر کے کہیں مدینہ منورہ کے لوگ ہم پر حملہ نہ کریں، پیغام بھیجا کہ ہماری حفاظت کیجئے اور مدد کے لیے آئے. تو اس زمانے کے دستور کے مطابق اونٹ کے کان کاٹ دیے گئے، ناک کو چیرا گیا، کپڑے پھاڑے گئے اور اعلان کر دیا گیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ ور ہونے والے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے. یہ سننا تھا تمام جوڑ جوڑ ایک لشکر جرار تیار ہوا، جس میں 1300 کا لشکر پورے مال کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ مدینے پر حملہ ور ہونے کے لیے بدر کے مقام پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی. حالانکہ ابو سفیان درمیان میں کہلا بھیجا، ہم اس شاہراہ سے نکل کر آ گئے ہیں، حفاظت سے ہیں، اب آپ لڑائی کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابو جہل کہاں رکنے والا تھا، وہ تو یہ سوچ کر کے ہم ان کو سبق سکھائیں گے، یہ کہہ کر اپنے لشکر کو لے کر بدر کے مقام پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے ابو جہل کا قافلہ وہاں پہنچا. اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو دیکھ کر جمع کیا، مشاورت ہوئی اور پوچھا گیا تو حضرت مقداد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ جہاں چاہتے ہیں ہم لے کر جائیے، ہم آنے کے لیے تیار. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے، آپ نے نہایت اختصار کے ساتھ بہت ساری باتیں معرکے کے تعلق سے کہیں. وقت کا دامن بہت تنگ ہے، بہت کچھ معلومات آپ جیسی شخصیات سے حاصل کر کے ہمارے ناظرین تک پہنچانا تھا. میں آپ دونوں حضرات کا دوردرشن چندنا چینل بنگلور کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.